ہمارے علاقے سے ہیں سردار مہتاب احمد خان، وہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت کے پی کے میں، بعد میں گورنر بھی رہے، یعنی ایک نواز شریف کی سیاست کا ایک اہم کھلاڑی۔ تو جب مارشل لا لگا تھا نا تو اس کے بعد ان کا جو پہلا بیان آیا تھا، نواز شریف لوگ جو اندر ہو گئے ان کو نہیں پکڑا تھا، لیکن انہوں نے جو پریس کانفرنس کی یا کسی کی پریس کانفرنس میں وہ بھی تھے، تو وہاں انہوں نے جو بات کہی تھی کہ وہ یہ کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیاستدان بھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے جسے آپ سوشل ایوولوشن کہیں گے، مار کھا 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 کے بندہ سیکھ جاتا ہے کہ یہ ہماری لڑائی کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سینس تھی کہ جو رفتہ رفتہ پینیٹریٹ کیا جس نے پولیٹیشنز میں، جس نے جا کے 2006 میں پھر وہ بچہ جنا ہے جسے ہم وہ کہتے ہیں میثاق جمہوریت کہتے ہیں۔ اس میں ایک غلطی تو پھر ان لیڈروں سے ہوئی، آپ دیکھیں اس میں مولانا فضل الرحمان بھی تھے، اگرچہ کہ وہ کوئی خوشی خوشی اس میں نہیں تھے، وہ تو مشرف کی پارٹی کا حصہ تھے، یعنی یہ جو دور ہے مولانا کا سیاسی اعتبار سے بہت برا دور ہے، گندا دور ہے، مشرف کا ایرا، مشرف کا ایرا۔ اس سے پہلے بھی ضیاء الحق کے ایرا کا صاف دور ہے مولانا فضل الرحمان کا۔ آئی جی آئی کے دور میں مولانا نے کوئی آئی جی آئی میں حصہ نہیں لیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے فاصلے پہ رہے ہیں، بہترین دور ہے، گندا ترین ان کی پوری سیاسی کیریئر کا دور مشرف کا دور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت وہ مطلب کوئی خوشی خوشی ان کے ساتھ نہیں تھے، لیکن ساتھ تھے، اجلاس میں شریک ہوئے تھے۔ وہ ان دنوں لال مسجد کا آپریشن بھی ہو رہا تھا تو اچھا تھا، وہ مطلب میں ادھر مصروف ہوں کہہ کے چلے گئے تھے۔ عمران خان بھی ان کے ساتھ تھا، ساری پارٹیز تھی، ٹھیک ہے، اور دامے درد سکھ نے تھا جی۔ اب وہاں شاید انہوں نے، یہ مجھے پوری طرح یاد نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی طے ہوا تھا کہ پرویز مشرف کی اقتدار میں الیکشن میں ہم حصہ نہیں لیں گے، کوئی ایسی بات ان کی طے ہوئی تھی، جس کے تحت یہ جب واپس آئے تو الیکشن اناؤنس ہوئے، پھر بینظیر کو شہید کر دیا گیا، تو نواز شریف نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، عمران خان نے بھی کر دیا، جماعت اسلامی نے بھی کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ بات کوئی نہیں بیان کرتا ہے کہ یہ ہوا۔ پھر زرداری صاحب نے کوئی ایسی گھمن گیری ڈالی، ایک تو وہ پاکستان کھپے والی ڈالی کہ اس میں آ کے انہوں نے نواز شریف کو الیکشن پہ راضی کر دیا۔ یہ ان دونوں نے فیصلہ کر لیا، انہوں نے عمران خان سے پوچھا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی لات عمران کو انہوں نے ماری ہے، اب وہ بالکل سیاسی طور پہ وہ تناؤ ہو گیا، یہاں سے اسے یہی وہ دور ہے جو دیکھیں آپ اصل میں نقصان کس کا کر رہے ہیں، اسٹیبلش، آپ ایک ہو گئے ہیں جب میثاق کر لیا ہے تو نقصان میں کون سی پارٹی جائے گی، اسٹیبلشمنٹ جائے گی نا۔ تو اب انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنے کہ نہیں مارنے، تو ان کے ہاتھ میں تو آپ نے خود اپنا بندہ پکڑا دیا، جب آپ نے اسے اپنے صفحے سے اتار دیا ہے یا اپنے جہاز سے اتار دیا ہے، تو اب اس نے کوئی اپنی سیاسی زندگی بچانے کے لیے دائیں بائیں دیکھنا ہے، انہیں تلاش ہے کہ اب کوئی تھرڈ پارٹی پیدا کریں، کیونکہ تھرڈ پارٹی پہلے رول ہوتا تھا نا، مذہبی لوگوں کا رول ہوتا تھا، یہ چونکہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی مضبوط پارٹی نہیں تھی، لہذا اس کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہوتی تھی، یہ تو ہوتا تھا کہ الیکشن جیت جائیں لیکن سڑکوں پہ آ کے احتجاج کر سکیں، یہ کسی پارٹی کے پاس یہ طاقت نہیں تھی، یہ مذہبی پارٹیوں کے پاس تھی، اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہوتی تھی۔ لہذا کبھی بھی کسی بھی سیاسی حکومت کو اگر آپ نے انسٹیبل کرنا ہے تو وہ مذہبی کارڈ کھیلا جائے گا، یا ان کو کوئی توہین رسالت ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، سلمان رشدی کا کیس کر لیں، کچھ کر لیں، تو اس سے ایک آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کر لیں گے، تو پھر بہانہ بنا کے 58(2) بے لگا کے تو گورنمنٹ فارغ کر دیں گے۔ یہ تھا 9/11 سے پہلے۔ 9/11 کے بعد آپ کا جو بھی یو ٹرن ہوا اس میں اب مذہبی لوگوں کی گنجائش نہیں تھی، آپ ان کو سیاسی انفلوئنس نہیں دے سکتے تھے، لہذا انہیں کچھ ایک نئے کریکٹر کی ضرورت تھی، اور جب دو پارٹیاں ہیں اور دو پارٹیاں آپس میں میثاق جمہوریت میں بند گئی ہیں تو اب تھرڈ پارٹی چاہیے کہ جو ان دونوں کو گندا کرے، وہ انہیں ایک پاورفل اسٹرانگ پرسن مل گیا، عمران خان۔